دنیا میں ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اپنے خالق کا دیدار کرے، مگر یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں آنکھیں اللہ کے نور کا سامنا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں جنت کا بار بار ذکر فرمایا ہے اور اس کی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے انہیں جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہے جو جنتی کے دل کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے خوبصورت اور حیرت انگیز نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کا مقصد انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنا اور جنت کی طرف مائل کرنا۔ جنت کی نہریں، وہاں کے درخت، محلات اور پھلوں کا بیان اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت میں جو چاہو گے پاؤ گے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، وہاں کی خوشبوئیں اور وہ نعمتیں انسان کے لیے خوشیاں اور مسرت کا سامان بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ اتنے نرم اور لطیف ہوں گے کہ دنیا کے کسی کپڑے سے ان کا مقابلہ نہیں۔ ہر مومن کے لیے الگ الگ محلات ہوں گے جہاں وہ اطمینان سے زندگی گزاریں گے اور ہر لمحے شکر اور حمد کریں گے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ یہ انعام جنت کے اعلیٰ درجات میں اللہ کے نیک اور صالح بندے کو نصیب ہوگا۔ اس دیدار کا تصور اس قدر شاندار ہے کہ اللہ کا دیدار جنتی کے دل کو ایک ایسی مسرت سے بھر دے گا جس کا کوئی نام ابدال نہیں۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں اور کوئی چیز چاہیے؟ اور جنتی کہیں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس لمحے میں جنت کے سارے رنگ، سارے مناظر اور تمام نعمتیں بے معنی محسوس ہونے لگیں گی۔ ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے۔ جب دنیا میں اللہ کا ذکر سنتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کے کلام کو سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا اور اللہ کی محبت سے ان کا بدن اتنا بھر جائے گا کہ وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ خاص اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ دیدار براہ راست ہوگا اور مومن کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا نور ہوگا جس سے ان کے دل میں ایک ایسی خوشی داخل ہوگی جو دنیا میں کبھی ممکن نہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جنتی کے لیے مختلف اوقات میں ہوگا۔ جنت میں مختلف درجات ہوں گے اور اللہ کا کرب پانے والے خاص لوگوں کو زیادہ دیدار نصیب ہوگا۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور جو اپنے اعمال میں خاص ہیں انہیں یہ انعام زیادہ مرتبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بار بار اپنا دیدار کرائیں گے اور یہ لمحہ جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ مسرت کا لمحہ ہوگا۔ اللہ کا دیدار جنت کا انعام ہے، مگر اس انعام کو پانے کے لیے دنیاوی زندگی میں محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کی طرف اپنا نور ڈالا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، مگر جو لوگ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں انہیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کے سارے ماحول پر
ایک خاص کیفیت طاری ہوگی۔ جنتیوں کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے چمک سے روشن ہو جائیں گی اور وہ اس دیدار سے ایسی خوشی محسوس کریں گے جب کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے سے جنتیوں کے دل میں ایک ایسی لذت پیدا ہوگی جو کبھی کسی اور نعمت سے ممکن نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنتیوں کا چہرے اللہ کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ جنتیوں کے دل اور دماغ اللہ کی محبت اور اس کی خوشی سے اس قدر شرار ہو جائیں گے کہ انہیں جنت کی دوسری نعمتیں بہت معمولی لگیں گی۔ اللہ کے دیدار سے انہیں اتنا سرور ملے گا کہ وہ ہمیشہ اسی خوشی میں مبتلا رہیں گے۔ ان کی خوشیوں کا عالم اس قدر عظیم ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار خاص موقع پر ہوگا اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی دعوت دی جائے گی۔ جب یہ وقت آئے گا تو جنتیوں کو ایک خاص نورانی مقام پر بلایا جائے گا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی اور سلام بھیجا جائے گا اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ یہ لمحہ جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ ہوگا کیونکہ انہیں اپنے خالق کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں اللہ کے دیدار کا شوق اتنا شدید ہوگا کہ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے بے قرار ہوں گے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی اپنے رب کو دیکھ کر ایسی لذت محسوس کریں گے جس سے ان کے دل میں ایک ایسی سکون پیدا ہوگا کہ جو کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کر چکے ہوں گے تو ان کے دل و دماغ اللہ کی محبت اور سرور سے لبریز ہو جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کے بعد وہ خوشیاں اور سرور میں اس قدر گم جائیں گے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ یا توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک خاص مقام دیا جائے گا اور ان پر خاص کرم نوازی ہوگی۔ جنتیوں کی طلب میں ایک خاص تسلسل ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں اور اس کے دین پر چلتے ہیں انہیں اللہ کا دیدار زیادہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بار بار دیدار کرائیں گے اور وہ ہر لمحہ ہر دیدار اس سے بہتر اور خوشی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب عطا فرمائے اور اپنے دین پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔